بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ بڑا سا بڑا گناہ اور بڑے سے بڑے ظلم ڈھانے سے بھی وہ نہیں ڈرتا۔ اور یہی حال یزیدیوں کا ہوا کہ خدائے تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ حکومت کی لالچ میں آ کر کے نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا۔ پھر وہ یزیدی فوج خیمے کی طرف بڑھے اور تمام اسباب سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین جن کے چہروں کو چاند و سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، ان پاکیزہ خواتین کے سروں سے یہ ظالم نے چادریں کھینچ لی اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر کہ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ امام علی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہداء کے سر قیس ابن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین، تمام یزیدیوں کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہی اور پھر انہیں قیدی بنا کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین کی لاش سے گزرے تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، آپ پر اللہ اور فرشتوں کا درود و سلام ہو۔ نانا جان، حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اجزاء ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ اے میرے نانا جان، آپ کی بیٹیاں قیدی بنائی جا رہی ہے، آپ کی اولاد قتل کی گئی ہے، ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ سیدہ زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر وہاں سے چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کے گاؤں غازریہ میں رہتا تھا، وہ سارے لوگ آئے اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر کے دفن کیا۔ امام علی مقام کا سر انور وہاں سے
کربلا سے لے کر کے چلا اور اسے کوفہ پہنچایا، اور پھر دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں اس سر مبارک کو رکھا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور اس چھڑی سے امام حسین کے لبوں پر اور دانتوں پر وہ چھڑی مارتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے اور روتے ہیں، ان کا بدن کانپتا ہے اور کہتا ہے ظالم، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے، حضور ان دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ پھر وہ صحابی رسول زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تجھے خوب رلائے، اور کہتا ہے وہ ابن زیاد، اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا تو تیری گردن بھی مار دیا جاتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزندِ رسول کو قتل کیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے، تم نے ذلت کو گوارا کر لیا ہے، اور جو ذلت کو گوارا کرے گا اس پر خدا کی مار ہو، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ حضرات محترم، اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد یعنی جامع مسجد میں جمع ہو جائے۔ سارے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی۔ امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا، اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، نابینا تھے، اور سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بے تاب ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور فرط غضب سے وہ کانپتے ہیں اور کہتا ہے کہ اے ابن مرجانہ، تو ہی کذاب ہے، تو ہی ابن کذاب ہے، جس نے تجھے حاکم بنایا ہے وہ بھی کذاب ہے۔ ارے حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، ان کا گھرانہ سچے، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا اسے پکڑ لو۔ اس صحابی کو پکڑ لیا گیا، سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا۔ پھر انہیں گھر سے بلوا کر کے ان کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ابن زیاد یہ بدنہاد نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچے اور گلیوں میں بازاروں میں پھرایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہدائے کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرپرست میں یزید پلید کے پاس دمشق پہنچایا گیا۔ حضرت زین العابدین
رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے ہو کر کے گزارنا، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو سکے۔ جب اشقیہ کی جماعت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر کے پہلی منزل پر پہنچے اور ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری، تو انہوں نے دیوار پر لکھا ہوا یہ شعر دیکھا، جس میں خون سے لکھا ہوا تھا کہ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ فرماتے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ بدبختوں نے جب یہ شعر دیکھا تو بہت متعجب ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب سے لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو جب دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ امام حسین کا سر ہے، خاندان رسول نواسۂ رسول کا سر ہے۔ تو وہ راہب کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ارے تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور کو، چہرہ مبارک اور زلفوں کو اور داڑھی کے بالوں کو جو گرد و غبار لگے ہوئے تھے، خون وغیرہ سب صاف کیا اور عطر لگایا، کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے اسے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ خدائے عز و جل اس کے اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کے منہ کو جب کھولا تو کیا دیکھا کہ سب درہم ٹھیکری ہو گئے، اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو کرتے ہیں خدائے تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانے۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹ کھائیں گے۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین کا سر عنقریب دمشق میں پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو سجانے کا حکم دیا۔ پورے شہر کو سجایا گیا، خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے
جس کا نام حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، جو تجارت کے لیے ملک شام سے آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی منا رہے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے اور تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا کہ فلاں دروازے سے۔ وہ صحابی رسول تیزی سے بڑھے اور دوڑتے ہوئے اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت مشابہ ہے، نیزے پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اور اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ تم کون ہو؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے، میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں حکم فرمائیں۔ حضرت سیدہ سکینہ نے فرمایا میرے والد امام حسین کے سر انور کو سب سے آگے کر دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائے اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم دے کر کے حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو مستورات سے دور کرا دیا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ نے سنا کہ محرم کے دنوں میں باجے یزیدیوں نے بجایا تھا، تو باجے بجانا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ آپ کے محبین کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ان کے یہاں اس موقع پر باجے بجنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ امام حسین کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا، یزیدیوں نے گانا بجایا تھا، مگر افسوس آج امام علی مقام کی محبت کے دعوے دار یہ سب کام کر رہے ہیں، حسینی کہلانے والے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کے طریقے پر